سات سمندر پار ایک ایسی خبر آئی جس نے تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور وہ ہیڈ لائنز بنی، اور وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں نومبر میں ہونے ہیں صدارتی الیکشن، تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جگہ جگہ جا کر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی پینسلوینیا میں تھے، خطاب کر رہے تھے کہ اچانک سے ان پر اٹیک ہوتا ہے اور ان کے کان کو گولی چھوتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جو ان کے سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ آتے ہیں، حصار بناتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان سے خون بہہ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ گولی ان کے کان کو چھوتے ہوئے نکلی، لیکن وہ بہرحال وہاں پر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پھر بھی واپس گئے۔ اچھا، ہی وہ اسٹرانگ انف کہ ہی اسٹیڈ دیئر، اور آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر جو جلسہ گاہ تھی اس میں اس نوجوان جس نے یہ اسلحہ خریدا تھا اس کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے، اور اس نے کافی دور گاڑی پارک کر کے مسٹ ہیو بین اسنائپر رائفل، اور وہاں سے اس نے نشانہ بنایا اور ہی آلموسٹ گاٹ ہم، مطلب کان پہ لگی۔ اگر مطلب آپ سوچیں جو ریلی میں شرکا تھے اس میں سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس نے ایک نہیں کافی زیادہ فائر کیے تھے، اور اس بندے کی بعد میں ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں بھی وہ بتا رہا ہے، اس گاڑی میں بیٹھ کے اس نے ویڈیو بنایا، اس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس نے اپنے فادر کا لیا ہوا تھا جو انہوں نے قانونی خریدا تھا، اور اس کے بعد اس کی عمر بتائی جا رہی جسٹ 20 ایئرز اولڈ، یعنی کہ یہ جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں پہلی بار ووٹ کاسٹ کرتا، تو اس نے ووٹ کے بجائے بلٹ کاسٹ کی، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی صورت میں اس کو یہ اس کا خمیازہ بھی دینا پڑا۔ لکیلی اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً اس کا ٹیررزم سے نقشہ جوڑ دے اور اس کے بعد پھر کوئی نیا ملک تلاش کرتے انویٹ کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ویسے ریپبلکنز کی یہ روایت ہے بھی نہیں، یہ تھوڑا ڈیموکریٹس اس معاملے میں تھوڑا سا لیکن اب امریکہ میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، کیپٹل ہل، یعنی وہ کہتے ہیں ہماری جمہوریت پہ جو اٹیک ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے سابق صدر پہ اٹیک ہوا، سو یہ تشدد کا عنصر ہماری پالیٹکس میں۔ ایک چیز ویسے ہے صدف اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے یہ جو اٹیک بھی ہوا اس کے بعد سے ٹرمپ کیم آؤٹ کوائٹ اسٹرانگر، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی حمایت مزید بڑھی ہے اس سپورٹ کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو فوراً ہوتا ہے نا کہ مخالفین کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے کرایا ہوا، یہ اس نے سازش کی، لیکن انہوں نے اپنی ٹون بھی چینج کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میں اس موقع پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، ہم جو ہے وہ بائیڈن کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ دوسری طرف صدر بائیڈن نے بھی ان کو فون بھی کیا اور کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نفرت کی ہماری سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو امریکی سیاست میں یہ واقعہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، امریکی تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی امریکہ کے سابق صدور، آپ ابراہم لنکن سے لے کے بہت سارے صدور کی بات کر لیں جن پر اٹیک ہوئے، کچھ بچ گئے کچھ نہیں بچے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب ان صدور کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہی نہیں، الگ سے اگر ہم دیکھیں تو جو بائیڈن پر کافی تنقید ہو رہی ہے بیکاز آف ہز ہیلتھ ایشوز، ان کی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، بڑھتی عمر کی وجہ سے بھی، اب جو ان کے اپنے ڈونرز ہیں یعنی جو ڈیموکریٹ کے ڈونرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریپلیس کر کے کوئی اور کینڈیڈیٹ لے کر آئیں ورنہ ہم وائٹ ہاؤس نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جی تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کافی مسائل ہیں، تو خیر بات کر لیتے ہیں کہ جی امریکی الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ کافی ایک الارمنگ چیز تھی جس طریقے سے ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور میں حیران تھا، اور اس کے اندر میں نے ابھی کامنٹ بھی کیا کہ دا گائے آلموسٹ گاٹ ٹرمپ، مطلب ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزری، تو اٹ وازنٹ اے فلوک۔ تو یہ اس طرح کا عنصر دیکھا نہیں گیا اس سے پہلے امریکی الیکشنز میں، ریسنٹ ہسٹری کی اگر میں بات کروں کہ کسی کینڈیڈیٹ کو اس طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو، تو اس کا کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا آپ کی نظر میں؟ نہیں، فائدہ تو ظاہر ہے ٹرمپ کو ہوا اس معاملے میں، کیونکہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی اس انسیڈنٹ کے بعد اور جس طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس دکھلایا، جس طریقے سے انہوں نے مکہ لہرایا، جس طریقے سے نعرہ لگایا کہ فائٹ فائٹ فائٹ، تو اس بات کی مزید انہوں نے پختہ کر دیا جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان پچھلی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں، جس میں کہ پورے امریکہ ایون ڈیموکریٹس تھوڑے سے دل برداشتہ تھے کہ پرفارمنس بائیڈن کی صحیح نہیں رہی۔ اب اس واقعے کے بعد ظاہر ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور کانفیڈنس کو دیکھ کے، ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے وہ اسکائی راکٹ اب بھی آسمان تک پہنچ گئی وہ۔ اب اس کو، لیکن ایک چیز نہیں بھولنا چاہیے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کی پولرائزیشن تو بہرحال ہو گئی ہے ان کی پالیٹکس میں بھی،
पिछले 10 बरस से, खासतौर पर पिछले टर्म में जो बाइडन। ये बात भी दुरुस्त है कि पोलराइजेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से जहनों को पॉइजन किया जाता है, जहर आलूद किया जाता है। और ये बच्चा जो 17 साल की उम्र में रिपब्लिकन का था, उसने $15 का डोनेशन 17 साल की उम्र में दिया था। जो बाइडन के खिलाफ इतना वक्त और पॉइजन भरा गया कि उसने ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और अब अवेलेबल है। क्या इसका इल्जाम भी डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया जाता है कि उन्होंने ये पोलराइजेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया है? कैपिटल हिल पे अटैक से लेके बहुत सारी उससे पहले की भी जो इनके बयानात हैं, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं। सो आप समझते हैं कि अब हालात यहाँ तक पहुँचे तो ठीक तनकीद होती रही है डोनाल्ड ट्रंप पे? नहीं, देखें, जो उनके मुखालफिन हैं वो उनके पास जवाज़ है तनकीद करने का। जिस तरह कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उनकी तो तफ्तीश भी बताती है। लेकिन बात यह है कि जब सोसाइटी पोलराइज हो जाए तो सोसाइटी में ये नहीं देखते हैं कि इनकी किस हरकत और सकरात से क्या हुआ, वो पर्सनैलिटी पे चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिटिक्स शुरू की, उसमें फार राइट के लोग, वाइट सुप्रीमेसी के लोग इतने ज़्यादा आ गए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती गई। और यहाँ तक कि अब इस वाक़े के बाद और जो बयान उन्होंने दिया, बड़े जचा तुला बयान दिया और उसमें किसी को ब्लेम नहीं किया और कॉन्फिडेंस दिखाने की बात की, यूनिफिकेशन की बात की, यूनाइटेड रहने की बात की। तो उसकी वजह से जो स्विंग वोट भी वो उनकी तरफ आना शुरू हो गए और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके दिल और बैठना शुरू हो गए कि उनके कैंडिडेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और उनका कैंडिडेट। एक और पहलू भी है इसके अंदर कि जिस तरह से आपने तस्करा किया कि पहले ट्रंप का जो फोकस हुआ करता था, उनकी जो ट्रैश टॉक होती थी और जो उनका नुक्ता नज़र था वाइट सुप्रीमेसी का जिसका आपने तस्करा किया, उसकी वजह से वोट्स काफ़ी लोग उनके हक में थे, नेटिव्स, और काफ़ी उनके ख़िलाफ़ भी थे, जिसके अंदर जो बाहर से आने वाले अमेरिकन थे, जो दूसरे थे, ब्लैक्स थे, बाकी सारे लोग थे, उनका थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी थी। तो अब ट्रंप ने इस बार उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर हिम सो फार। Not only that, but after the assassination, उनको लोग मशवरा यही दे रहे थे और उनका भी पहला ट्वीट यही था कि मैं 4-5 दिन रेस्ट करूंगा। लेकिन आज वो पहुंच गए, कल रात पहुंच गए वहाँ जो उनका नेशनल रिपब्लिकन डे मनाया की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि नॉमिनेशन फॉर्मल तौर पर नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे ट्रंप। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने एक और कॉन्फिडेंस बताया कि मैं इस वाक़े, और आप जिस तरह बता रहे थे कि मिलीमीटर के फ़र्क से बचे हैं, वो इसलिए तकरीर करते करते ट्रंप का स्टाइल है कि गर्दन कभी राइट कभी लेफ्ट, तो वो एक अंदाज, नेचुरल अंदाज में उस वक्त चंद मिलीमीटर उनकी गर्दन लेफ्ट को चली गई, वरना तो वो निशाना तो उनके बिल्कुल खोपड़ी का था, उनके चेहरे का। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था। एक मेरिकल है 14 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिकन हिस्ट्री में जिन पर अटैक हुए हैं, ये अटैक सबसे सीरियस था। अच्छा। और इस अटैक में बचना नामुमकिन था। ये बिल्कुल एक मेरिकल है। और उसमें जो दुनिया के इस मामले में असरात पड़ने के, आप रशिया का बयान देख लें, रशिया कहता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जो फिजा बनाई है, उसकी वजह से ये शूटिंग हुई है। और इस फिजा ने ही प्रोवोक किया, ये उनका ऑफिशियल बयान है, मौजूद है। और फिजा ने ये, बाकी तो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी सारी बातें हो रही हैं कि जिसका तो अगर इस पे ध्यान दिया जाए, जैसे जैसे ज़ाहिर इलेक्शन आएगी तो इसमें और हम हाइप भी देखें। डॉक्टर जमील साहब, ये डेमोक्रेट्स के साथ क्या हो रहा है? क्यों इस पॉइंट पर आकर जो बाइडन पर तनकीद हो रही है, जब ये तमाम तर प्रोसेस हो रहा था, जब नॉमिनीज आ रहे थे, जब दीगर कैंडिडेट्स भी थे अपने डेमोक्रेट्स के, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल हुआ कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब? और हम तो ये सुनते आए कि इनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले डेमोक्रेट्स को आइडिया हो रहा है कि अब उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए बाइडन को। नहीं, एक रवायत है अमेरिका में 1779 यानी 1779 से लेकर 2021 तक 28 प्रेसिडेंट ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ एक टर्म किया, बाकी तमाम ने 2 टर्म किए हैं। नॉर्मली जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको दूसरा टर्म एक नेचुरल वे में उसकी पार्टी इंडोर्स करती है। इसी लिहाज से उस नेचुरल वे में उनकी पार्टी ने इंडोर्स किया। लेकिन अब लगता ये है कल परसों के वाक़े के बाद कि 29वें सदर सिटिंग प्रेसिडेंट जो हारने लगे हैं, अगर वो स्टेप डाउन ना हुए तो फिर वो एक और चीज़ भी है जो बाइडन। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे पार्टी पॉलिसी काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है अमरीकी हिस्ट्री में। अगर हम देखें तो उनके सदर के उम्मीदवार के सदर बनने के बाद के फैसलों पर, मिसाल के तौर पर
جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو جنگیں مسلط کرنے کا بڑا شوق ہے. ریپبلکنز اس معاملے میں تھوڑی سی ان کی لیڈ بیک اپروچ ہے, وہ دوسرے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. مثالیں اس حوالے سے ہماری موجود ہیں. لیکن یہ جو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جب یہ صدر بنتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز کا اس میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے پارٹی پالیسی کے حوالے سے یا اس سے ہٹ کے, اور دنیا کے لیے آپ کی نظر میں کون زیادہ سوٹیبل ہوگا نیکسٹ ٹرم کے لیے؟ نہیں, دنیا نے پچھلی دفعہ بھی کانفیڈنس تھوڑا سا لوز کرنا شروع کیا تھا ٹرمپ کے حوالے سے. اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیسیشن لیتے تھے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا پینٹاگان اور جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے معاملات کو بہت دفعہ اوور رول کر جاتے تھے, جو کہ امریکہ کی روایت میں نہیں. تو اس دفعہ بھی کوئی چیز مختلف اس سے نظر نہیں آ رہی ہے. شاید تھوڑا ماڈیفائی ہو جائے, جس طرح کہ انہوں نے بیان دیا اپنے اس اٹیک کے بعد, اپنے اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد, شاید تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہو جائے. لیکن بہرحال امریکن یا یوکے کے اگر اسٹرکچر کو دیکھا جائے ان کے حکومت کے, تو اس میں جو اسٹرکچر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ان کا پینٹاگون ہو گیا, ڈپارٹمنٹ, ان کا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن پچھلی دفعہ کی اگر مثال لی جائے گولان ہائٹ کا, یونیلیٹرلی ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کیا اگینسٹ دا یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کہ جو 67 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا وہ لیجیٹیمیٹلی اسرائیل کی زمین ہو, کہ ان کو حق نہیں تھا. کشمیر کے معاملے میں انہوں نے آفر کی کہ ہاں میں میڈیٹ کر دیتا ہوں, لیکن جو ان کے مراسم رہے مودی سے, اور جو انہوں نے ابتدا میں اپنے پریزیڈنٹ بننے کے بعد پاکستان کے خلاف خاص طور پر جو بیانات تھے, ڈپلیسٹی اور باقی جو انہوں نے کہے تھے, اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ذرا کام کرنا پڑے گا اس پر. اور یہ جو پاکستان نے 4 گھنٹے کے بعد بیان جاری کیا مذمتی, یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا تھا پاکستان سر فہرست ہونا چاہیے تھا. لیکن سب لوگ خواب خرگوش کی مزے لے رہے تھے رات کے 3 بجے 3:30 بجے, تو لہٰذا جب ٹائمنگ کا فرق ہوگا, انڈر اسٹافڈ ہے نا سر ہمارے وزارت خارجہ, یہ بھی تو دیکھیں. نہیں, یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ میکینزم ہوتا ہے. دنیا جب جاگ رہی ہوتی ہے ہمیں سونا نہیں چاہیے, ہمارا میکینزم کام کرنا چاہیے.